کیا آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں خود سے یہ سوال کیا ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا آپ صرف وہ ہیں جو آئینے میں نظر آتا ہے؟ آپ کا نام، آپ کی شکل، آپ کا پیشہ، آپ کے خواب، یا اس سے کہیں زیادہ گہرا، وسیع اور لافانی وجود آپ کے اندر سانس لے رہا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ویڈیو میں آپ کو ایک غیر معمولی سفر پہ لے کے جائیں گے، اور یہ سفر ہے سیلف اور ہائر سیلف کا۔ یہ ویڈیو آپ کو نہ صرف اپنے وجود کے رازوں سے روشناس کرائے گی بلکہ آپ کی زندگی کو بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ تو آئیے اپنے اندر کے اس گہرے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو اپنی اندرونی طاقت سے جوڑے گی، آپ کے ذہنی سکون کو بڑھائے گی اور آپ کی زندگی کے مقصد کو واضح کرے گی۔ چاہے آپ ذہنی پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہوں، اپنے فیصلوں میں بہتری لانا چاہتے ہوں، یا اپنے وجود کی گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہوں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک رہنما ثابت ہوگی۔ جب ہم سیلف کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں کی بات کرتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ آپ کا جسم ہے، آپ کا ذہن ہے، آپ کے جذبات ہیں، آپ کی یادیں ہیں، اور وہ شخصیت جو آپ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ کا نام، آپ کی قومیت، آپ کا مذہب، آپ کا پیشہ، یہ سب آپ کے سیلف کے اجزاء ہیں۔ یہ وہ ایگو ہے جو آپ کو ایک الگ فرد کے طور پہ پہچان دیتی ہے۔ لیکن کیا یہ سیلف آپ کی پوری کہانی ہے؟ کیا یہ وہ مکمل حقیقت ہے جو آپ کو بیان کرتی ہے؟ یا یہ صرف ایک پردہ ہے جو آپ کے اصل وجود کو چھپاتا ہے؟ قدیم زمانوں سے انسان اپنے سیلف کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ یونانی فلسفی سقراط نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو جانو۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی اپنی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھنا ہے، اور ان کے شاگرد افلاطون نے روح کو جسم سے الگ قرار دیا۔ ان کے نزدیک جسم فانی ہے لیکن روح ابدی ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ تھی جو سیلف کو صرف جسمانی وجود تک محدود نہیں کرتی تھی۔ مشرقی فلسفوں نے بھی سیلف کو بڑی گہرائی سے دیکھا۔ ہندو ودیانت میں جیو آتما کا تصور پیش کیا گیا جو ایک انفرادی روح ہے جو دنیاوی فریب یعنی مایا میں پھنسی ہوئی ہے۔ بدھ مت میں انتا بغیر خودی کا تصور دیا گیا، جہاں سیلف کو ایک مستقل وجود کے بجائے تبدیلیوں کا سلسلہ قرار دیا گیا۔ بدھ مت کے مطابق ہماری خودی ایک بہتا ہوا دریا ہے جو ہر لمحے بدلتا رہتا ہے۔ جدید نفسیات نے بھی سیلف کو اپنے انداز میں دیکھا۔ سیگمنٹ فرائیڈ نے سیلف کو ایگو کے طور پہ پیش کیا جو ہمارے شعوری اور لاشعور دماغ کے درمیان توازن رکھتا ہے۔ کارل یونگ نے سیلف کو پرسونا یعنی نقاب اور شیڈو یعنی لاشعور کے تاریک پہلو کے طور پر دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب ایک بہت بڑے کلیکٹیو کانشسنس سے جڑے ہوئے ہیں جو ہمارے سیلف کو ایک وسیع تر وجود سے ملاتا ہے۔ اگر آپ سیلف کے بارے میں گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں تو فرائیڈ کی کتاب دا ایگو اینڈ دا آئی ڈی اور یونگ کی مین اینڈ ہز سمبلز پڑھنا ایک شاندار آغاز ہوگا۔ یہ کتابیں آپ کو اپنے ذہن کے اندرونی رازوں سے بھی روشناس کراتی ہیں۔ لیکن اگر یہ سیلف ہماری پوری کہانی نہیں ہے تو ہمارا اصل وجود ہے کیا؟ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی ذات ہے جو اس ایگو کی حدود سے پرے ہے؟ تو چلیے اس پرسرار پہلو کی طرف بڑھتے ہیں جو ہائر سیلف کہلاتا ہے۔ ہائر سیلف وہ میں ہے جو آپ کے ایگو کی حدود سے آزاد ہے۔ یہ آپ کے وجود کا وہ حصہ ہے جو لافانی ہے، لامحدود ہے، اور کائنات کے وسیع شعور سے جڑا ہوا ہے۔ اسے آپ اپنی روح کہہ سکتے ہیں، اپنی اصل ذات، یا وہ الہی چنگاری جو آپ کے اندر ہمیشہ سے موجود ہے۔ یہ ہائر سیلف وہ حکمت، محبت اور سکون کا سرچشمہ ہے جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ اندرونی آواز ہے جو آپ کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، آپ کو اعلیٰ مقاصد کی طرف راغب کرتی ہے اور آپ کے حقیقی پوٹینشل کو بیدار کرتی ہے۔ جب آپ کو کوئی بہت گہری انٹویشن یا اچانک کوئی سچائی سمجھ آتی ہے تو یہ اکثر آپ کے ہائر سیلف کا پیغام ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام نے نفس اور روح کے درمیان فرق کیا، یعنی کہ ایگو اور ہائر سیلف کے درمیان کیا ڈفرنس ہے۔ نفس یعنی ایگو دنیاوی خواہشات میں گم ہے، جبکہ روح جو آپ کا ہائر سیلف ہے وہ اللہ کی ایک چنگاری ہے جو اپنے اصل وطن کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ جلال الدین رومی اپنی شاعری میں کہتے ہیں، تو خاک سے نہیں تو نور سے ہے، اپنی اصل کو پہچان۔ اور ان کے نزدیک ہائر سیلف وہ الہی جوہر ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ ویدانت میں آتما یعنی ہائر سیلف کو برہمن یعنی کائناتی شعور سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ اپنیشد میں کہا گیا اہیم برہما سمی، یعنی کہ میں برہمن ہوں، یعنی آپ انفرادی روح کائنات کے ایک عظیم شعور کا حصہ ہیں۔ اور اگرچہ بدھ مت آتما کے تصور کو مسترد کرتا ہے، لیکن بدھ نیچر
ہر انسان میں موجود روشن خیالی کی صلاحیت یعنی کہ ہائر سیلف سے ملتا جلتا ہے۔ یہ وہ اندرونی روشنی ہے جو مراقبہ کے ذریعے بیدار ہوتی ہے۔ قدیم مصریوں نے انسان کی روح کے کئی پہلوؤں کو تسلیم کیا، جن میں کا یعنی الہی توانائی سب سے اہم تھا۔ یہ وہ لافانی حصہ تھا جو موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اور کرسچن روایات میں بائبل کہتی ہے کہ انسان خدا کی صورت میں بنایا گیا ہے۔ یہ تصور انسان کے اندر الہی جوہر کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ رومی کی مثنوی اور ہندو گیتا ہائر سیلف کے تصور کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں۔ جدید دور میں ایک ہارٹ ٹولے کی کتاب دی پاور آف ناؤ ہائر سیلف سے جڑنے کے عملی طریقے سکھاتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر سیلف اور ہائر سیلف ہمارے وجود کے دو پہلو ہیں تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں یا ایک ہی سچائی کے مختلف رنگ؟ تو چلیے اس پل کو تلاش کرتے ہیں جو انہیں جوڑتا ہے۔ سیلف اور ہائر سیلف کو الگ سمجھنا ایک غلطی ہوگی۔ یہ دونوں ایک ہی وجود کے دو پہلو ہیں۔ یوں سمجھیں کہ سیلف ایک موج ہے اور ہائر سیلف وہ سمندر ہے جس سے یہ موج اٹھتی ہے۔ موج اپنی شکل میں الگ نظر آتی ہے لیکن اس کا جوہر سمندر سے جڑا ہے۔ سیلف وہ نقاب ہے جو ہائر سیلف نے دنیا میں خود کو تجربہ کرنے کے لیے پہنا ہے۔ جب ہم اپنے ایگو یعنی کہ نفس میں پھنس جاتے ہیں تو ہم اپنے ہائر سیلف سے کٹ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم بے چینی، خوف اور ادھورے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے ہائر سیلف سے جڑتے ہیں تو ہمیں ایک گہرا سکون، مقصد اور خوشی ملتی ہے۔ کیا سائنس بھی ہائر سیلف کی تائید کرتی ہے؟ اگرچہ سائنس ہائر سیلف کی اصطلاح استعمال نہیں کرتی، لیکن جدید تحقیق اس تصور کے کچھ پہلوؤں کی تائید ضرور کرتی ہے۔ نیورو سائنس میں دماغ کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ہمارے ایگو اور ماضی اور مستقبل کے خیالات سے منسلک ہے۔ جب لوگ مراقبہ یا گہرے روحانی تجربات سے گزرتے ہیں تو اس نیٹ ورک کی سرگرمی کم ہوتی ہے اور وہ ایک وسیع تر شعور کا تجربہ کرتے ہیں۔ رچرڈ ڈیوڈسن کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مراقبہ دماغ میں گاما ویوز یعنی برین ویوز کو بڑھاتا ہے، جو ایک گہری بصیرت اور شعور سے منسلک ہے۔ کوانٹم فزکس میں ماہر طبیعیات ڈیوڈ بوہل نے امپلیسٹ آرڈر کا تصور پیش کیا، جس کے مطابق کائنات میں ایک گہرا نظم ہے جو ہر چیز کو جوڑتا ہے۔ یہ خیال ہائر سیلف کے کائناتی تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور سائیکالوجی میں ٹرانسپرسنل نفسیات ہائر سیلف کو نفسیاتی زاویے سے دیکھتی ہے۔ ابراہیم ماسلو نے خود ٹرانسینڈنس یعنی کہ ذات سے آگے بڑھنے کی بات کی، جو ہائر سیلف سے جڑنے کا ایک نفسیاتی عمل ہے۔ اگر آپ نے ہائر سیلف کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے ٹرانسینڈنس، وہ آپ کو یہ سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ لیکن یہ سب جاننا کافی نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ہائر سیلف سے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس لافانی ذات سے رابطہ قائم کریں؟ تو چلیے اس کے عملی طریقے دریافت کرتے ہیں۔ اپنے ہائر سیلف سے جوڑنا کوئی ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ یہ ایک ایسی مشق ہے جو آپ کی زندگی کو گہرائی، مقصد اور خوشی سے بھر دیتی ہے۔ چلیں پہلے دیکھتے ہیں کہ ہائر سیلف سے جڑنے کے کیا فوائد ہیں۔ نمبر 1، گہرا سکون۔ آپ روزمرہ کے تناؤ سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ایک اندرونی امن کا تجربہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، زندگی کا مقصد۔ آپ اپنی زندگی کے اعلیٰ مقاصد کو سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ کیوں پیدا کیے گئے ہیں اور کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ نمبر 3، بہترین فیصلہ سازی۔ آپ کی انٹیویشن اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 4، بہتر رشتے۔ آپ دوسروں کے ساتھ زیادہ محبت اور ہمدردی سے پیش آتے ہیں۔ نمبر 5، خود اعتمادی۔ آپ اپنی اصل طاقت کو پہچانتے ہیں جو آپ کے اعتماد کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 6، تخلیقی صلاحیت۔ یہ آپ کے اندر چھپی ہوئی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرتی ہے۔ نمبر 7، صحت میں بہتری۔ ذہنی سکون ہی آپ کی جسمانی صحت پہ مثبت اثر ڈالتا ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہوں گے تو آبویسلی آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ اور نمبر 8 اور سب سے امپورٹنٹ، موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی لافانی فطرت کو سمجھ کر موت سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور نمبر 9، کائنات سے آپ کا تعلق۔ آپ خود کو کائنات کے ایک بہت اہم حصے کے طور پہ محسوس کرتے ہیں۔
اب ہم آتے ہیں ہائر سیلف سے جڑنے کے 10 عملی طریقوں کی طرف۔ نمبر 1 پہ ہے میڈیٹیشن، یعنی کہ مراقبہ۔ ایک پرسکون جگہ پہ بیٹھیں، اپنی سانسوں پہ توجہ دیں اور اپنے ذہن کو خاموش کریں۔ یہ آپ کو اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے، آپ کو اپنی ذات میں اترنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ نمبر 2 ہے مائنڈ فلنس، یعنی کہ موجودہ لمحے میں پوری طرح حاضر رہیں۔ کھانا کھاتے وقت، چلتے وقت یا سانس لیتے وقت ہر لمحے کو محسوس کریں۔ نمبر 3 فطرت سے جڑنا، جنگل، سمندر یا پہاڑوں میں وقت گزاریں۔ فطرت آپ کو اپنے اندر کے سکون سے جوڑتی ہے۔ نمبر 4 تخلیقی اظہار، یعنی کہ پینٹنگ، موسیقی یا لکھنا آپ کے ہائر سیلف کو بیدار کرتا ہے۔ نمبر 5 خاموشی، شور سے دور کچھ وقت تنہائی میں گزاریں۔ نمبر 6 شکر گزاری، گریٹیچیوڈ، اپنی زندگی کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 7 خود پہ رحم، اپنی غلطیوں کو قبول کریں اور خود کو معاف کریں۔ نمبر 8 سچ بولنا، اپنے اندر کی سچائی کو پہچانیں اور اسے بیان کریں۔ نمبر 9 خدمت خلق، دوسروں کی مدد آپ کو آپ کی محبت کی فطرت سے جوڑتی ہے۔ اور نمبر 10 خود احتسابی، اپنی زندگی پر غور کریں، جرنلنگ اس میں بہت مددگار ہے۔ خود کا احتساب کریں کہ آج آپ نے کیا کیا۔ ایکہارٹ ٹولے کی کتاب دی پاور آف ناؤ اور رومی کی شاعری آپ کو اس سفر میں کافی رہنمائی کر سکتی ہے۔ تو فرینڈز، ہم نے دیکھا کہ ہائر سیلف سے جڑنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ یہ ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ لیکن کیا سائنس اور روحانیت اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ تو چلیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ آج کی دنیا میں سائنس اور روحانیت کو اکثر مخالف سمتوں میں دیکھا جاتا ہے، لیکن ہائر سیلف کا تصور ان دونوں کے درمیان ایک پل بن سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف وسکونسن کے رچرڈ ڈیوڈسن نے دکھایا کہ مراقبہ دماغ میں گاما ویوز کو بڑھاتا ہے جو غیر شعور سے منسلک ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہائر سیلف سے جڑنا ایک سائنسی عمل بھی ہو سکتا ہے۔ مارٹن سلیمینگن کی تحقیق بتاتی ہے کہ معنی، مقصد اور دوسروں سے جڑاؤ خوشی کی بنیادی اجزاء ہیں۔ یہ ہائر سیلف کے فوائد سے ملتا جلتا ہے۔ اور آج کل کے ڈاکٹرز بھی ذہن، جسم اور روح کے تعلق پر زور دیتے ہیں، یعنی کہ ہائر سیلف سے جڑنا آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ ولیم جیمز کی ایک بک ہے دی ویرائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرینس، سائنس اور روحانیت کے درمیان تعلق کو خوبصورتی سے بیان کرتی ہے یہ بک۔ جہاں سائنس ہمیں دماغ کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے تو وہیں روحانیت ہمیں کائنات کی وسعتوں سے جوڑتی ہے۔ لیکن یہ سفر کہاں ختم ہوتا ہے؟ تو آئیے اسے ایک خوبصورت اختتام دیتے ہیں۔ تو فرینڈز، ہم نے آج ایک غیر معمولی سفر کیا۔ ہم نے اپنے سیلف کو جانا جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا محدود حصہ ہے۔ ہم نے اپنے ہائر سیلف کو دریافت کیا جو ہماری لافانی اور کائناتی ذات ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں ایک ہی سچائی کے دو چہرے ہیں۔ اپنے ہائر سیلف سے جڑنا صرف ایک خیال نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے۔ یہ وہ تجربہ ہے جو آپ کی زندگی کو سکون، مقصد اور خوشی سے بھر دیتا ہے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ صرف ایک جسم یا دماغ نہیں بلکہ کائنات کے اس عظیم رقص کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو فرینڈز، آج سے یہ سفر شروع کریں، اپنے اندر کے سمندر میں غوطہ لگائیں، مراقبہ کریں، میڈیٹیشن کریں، فطرت سے جڑیں، اپنی اندرونی آواز سنیں۔ آپ کا ہائر سیلف آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو کمنٹ سے ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ سفر آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اور آپ اسے کیسے شروع کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اپنے خیالات کو کمنٹس میں ضرور بتائیں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔